السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، ان کا واقعہ کیا ان کے ساتھ جنت میں ہوا اور جنت میں کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج آپ کو بیان کروں گی۔ تو قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 آیت نمبر 39 تک۔ تو اس میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف وہی آتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو کوئی نام سکھائے نہیں تھے، کسی قسم کی چیزوں کے نام نہیں سکھائے تھے، تو ان کو وہ نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں وہی آتا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی میں ان سب باتوں کو جانتا ہوں۔ تو یہاں ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے پھر سجدہ نہ کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اس طرح وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو، یعنی جنت میں ٹھہرو، اور جہاں سے چاہو جنت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جنت سے جس میں وہ تھے ان کو نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ دشمن کون تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔ شیطان انسانیت کا کھلا دشمن ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی نیچے ایک مقرر وقت تک زمین میں رہنا ہے اور وہاں سے زمین کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پھیلائی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب اس بہشت یعنی جنت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جاؤ، بس وہ آدم بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ تو اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں یعنی آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔
آگے کیا آتا ہے قرآن پاک میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا الآیہ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے 25 کہ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ تو جب کہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، یعنی جنت سے نکل جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی، اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس یعنی آدم کی اولاد کے پاس، آدم اور آدم کی اولاد کے راستے میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں اور بائیں سے، یعنی ان کی راہ میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور ان سے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی ان کو بہکا دیا، ان کو جھوٹ دکھلا دیا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ یا آگے کیا کہا اس نے شیطان نے، یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اس لیے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا۔ تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجائیں کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ آخر آیا سورۃ الحجرات کی یہ آیت نمبر 26 سے 44 تک ہے، جس میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا۔ وہ کون سی؟ اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے ان سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ وہ کون سا تھا؟ یعنی شیطان۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا اے ابلیس تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے، جیسے کہ پیچھے کہا۔ تو جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے ہوں میں سے ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب جب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چل سکے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ علماء بندے ہیں اللہ کے، تو اللہ کے یہ مخلص اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر
تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی، آگاہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے، اور اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ تو اور دوسری جگہ کیا فرمایا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا یہ کہنا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا، جیسے کہ بعض جہلاء مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا، یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا، یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے زمین پر، اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد مچایا ہوا تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھے، اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے، کہ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ ہے، یعنی بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ان میں انبیاء اور رسول علیہم السلام و صدیقین، شہداء، صلحاء پیدا ہوں گے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسے کہ قرآن پاک میں آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل یعنی جن ناموں کی اللہ تعالیٰ نے جن اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اس کے متعلق حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ اور دوسری جگہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ ہر چیز کا نام سکھا دیا، یعنی جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور اسی طرح کہا کہ سعید بن جبیر اور قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے تھے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے۔ لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے، تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہم اگلی ویڈیو میں باقی تمام واقعات بھی بیان کریں گے جو اس وقت ہوا اور ہوتا رہا، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کا کلام فرشتوں کے ساتھ اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کلام کیا۔ یہ تمام کی تمام انشاءاللہ العظیم واقعات ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔